کتاب الامور المنہی عنہا سے، جہاں پہلے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ کتاب الامور المنہی عنہا فہرست میں دیکھ لیں، صفحہ نمبر دیکھ لیں، اگر کسی کو معلوم ہو جائے باقی طالبات کو بھی بتا دیں، چونکہ میرا نسخہ الگ ہے، بیروت کا نسخہ ہے، اس میں صفحہ نمبر وہ نہیں ہے، تو آپ کے نسخوں میں صفحہ نمبر شاید الگ ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ کتاب الامور المنہی عنہا باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یہاں سے یہ سبق دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی، حدیث مبارکہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، فضائل، اسی طریقے سے جو صاحب کتاب ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اب یہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب الامور المنہی عنہا سے، ان امور کے متعلق ہے کہ جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دیکھیں دو طرح کے امور ہوتے ہیں دین میں، شریعت میں، ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بعض کام وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنے ہیں، بعض کام وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ آج بعض دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ تاثر ہے کہ صرف امر بالمعروف کرنے کا ہے، نہی عن المنکر کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، جہاں امر بالمعروف ضروری وہاں نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف میں کیا کام آ گئے کہ بھئی انسان ساری اخلاق حمیدہ کو، صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کر لے، شریعت کے احکام ہے اس پر عمل کر لے۔ نہی عن المنکر جو بری صفات ہے وہ اپنے اندر سے نکالے، گناہ کے کام ہے ان سے روکنا ہے، رکنا بھی ہے روکنا بھی ہے، غلط کام، بدعمالیہ، گناہ، اللہ پاک کی نافرمانی والے کام جن سے شریعت نے روکا ہے، ان کاموں سے روکنا بھی ہے رکنا بھی ہے۔ تو جس طرح امر بالمعروف کی دعوت، اسی طرح نہی عن المنکر کی بھی دعوت چلانی ہے۔ تو کتاب الامور المنہی عنہا ہے، یہ ان امور سے متعلق ہے جس سے شریعت نے روک لیا، غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب کے سب امور المنہی عنہا ہے جن سے روکا ہے۔ پھر سب سے پہلے ان میں سے مصنف نے جس سے اس باب کو شروع کیا وہ ہے غیبت سے متعلق۔ غیبت بھی ان چیزوں میں سے ہے، ان صفات میں سے جس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو باب قائم کیا باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یہ باب ہے غیبت کی حرمت کے بیان میں، غیبت کے حرام ہونے کے بیان میں، اور زبان کی حفاظت کے حکم کے بیان میں۔ غیبت حرام ہے، شریعت نے غیبت سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور دوسرا شریعت نے، دین نے زبان کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ زبان کی حفاظت ہوگی تو انسان غیبت سے بھی رکے گا۔ تو دونوں باتوں کے لیے باب قائم کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ سے ذکر ہوا کہ امام بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب میں اسلوب، انداز اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے باب قائم کریں گے، باب قائم فرمانے کے بعد پھر اس موضوع پر قرآن کریم کی جو آیتیں ہوں گی وہ ذکر کریں گے۔ جیسے آپ کے سامنے ابھی آئے گا، آپ سمجھ جائیں گی قرآن کریم کی جو آیت، جیسے باب قائم کیا غیبت سے متعلق اور زبان کی حفاظت سے متعلق، ان کے متعلق جو قرآن کریم کی آیات تھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ لائے۔ اسی طرح ایک انداز، اسلوب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے بعد بعض جگہ پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ مختصر کلام فرما لے تو کلام کرتے ہیں۔ اہم بات ضروری ہوتی، اہم بات ہوتی ہے، ضروری بات ہوتی ہے، وہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حدیث شروع فرماتے ہیں، حدیثوں کا سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات ذکر کی، پھر اس کے بعد یہ جو کلام آیا ہے نیچے اعلم انہ ینبغی لکل مکلف، یہاں سے کچھ کلام کیا ہے، جیسے کہ اب غیبت سے متعلق بات آپ کے سامنے آ جائے گی
بعض جگہوں پر جیسے جھوٹ سے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا، اور آپ آگے دیکھیں گی جھوٹ سے متعلق، کذب سے متعلق باب آیا، قرآن کی آیات ذکر کی، لیکن احادیث ذکر کرنے سے پہلے اس پہ کچھ کلام کیا۔ باب ما یباح من الغیبہ، ایسا باب بھی قائم کیا پہلے کہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں غیبت کرنا مباح ہے اور وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، باقاعدہ ان مقامات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ جھوٹ کا باب آیا، قرآن کی آیت ذکر کی، حدیث ذکر کرنے سے پہلے ذکر کیا کون سی باتیں وہ ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی، پھر اس کے بعد احادیث ذکر کی۔ تو یہاں بھی کچھ کلام پھر فرمائیں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الامور المنہی عنہا، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان۔ یہ کتاب ہے ان امور کے بیان میں جس سے شریعت نے روکا ہے، اور باب قائم کیے، یہ باب ہے غیبت کی حرمت کے بیان میں اور زبان کی حفاظت کے حکم کے بیان میں، کہ شریعت نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا۔ قال اللہ تعالی، اب قرآن کریم کی آیات پہلے ذکر کریں گے، تو فرماتے قال اللہ تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم بعض آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، پس اللہ پاک سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں غیبت کی ممانعت کو بیان کیا گیا، غیبت کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا۔ تو چونکہ یہ آیت غیبت کی حرمت سے متعلق تھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس آیت مبارکہ کو لائے، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس آیت میں غیبت سے روکا۔ غیبت انتہائی بری چیز ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا، اور تعبیر بھی کتنی سخت فرمائی کہ غیبت ایسا ہے جیسے انسان اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے بھی بھائی پھر ہے بھی مردہ۔ آگے دوسری آیت دیکھیں، فرمانے وقال تعالی ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے ولا تخف ما ليس لك به علم، تم مت در پہ ہو، مت پیچھے پڑو ان چیزوں کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ان باتوں کے پیچھے در پہ مت ہو، مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، بے شک سمع کہتے سماعت کان، والبصر بصر کہتے بینائی کو آنکھ، والفؤاد فؤاد کے معنی دل، بے شک انسان کی جو انسان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں پہلے فرمایا ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس میں ساری باتیں داخل ہے کہ انسان بیکار باتوں کے پیچھے نہیں پڑے، یا جس چیز کا علم نہیں ہے انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑے، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت ترازی کرنا۔ اب کسی سے میں نے سن لیا اور میں بھی اس میں پڑ گیا کہ ہاں بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، مجھے علم نہیں ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، نہ میں نے اس میں وہ چیز دیکھی نہ سنی خود سے، لیکن فلاں نے کہا ہے تو میں بھی اس میں لگ گیا، میں بھی دوسروں پر بہتان لگا رہا ہوں، میں بھی غیبتیں کر رہا ہوں، میں بھی تہمتیں لگا رہا ہوں، میں بھی کردار کشی میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو پھر اگر میں نے دوسروں کی باتوں کو سنا ہوگا، غیبتوں کو سنا ہوگا، قیامت کے دن کان کے متعلق سوال کیا جائے گا، کیا کیا سنا بھائی؟ اسی طریقے سے آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا، زبان کے متعلق سوال ہوگا۔ تو جس چیز کا علم انسان کو نہ ہو، انسان ان باتوں میں نہیں پڑے، یا کسی صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اس کو آگے نہیں پھیلائے، یہ غلط بات ہے۔ تو غیبت بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ کہتے ہیں بھائی میں تو غیبت نہیں کرتا ہوں کسی کی، لیکن سنتے ضرور ہے۔ جس طرح غیبت کا کرنا حرام، اسی طرح غیبت کا سننا حرام۔ تو نہ کان کو غلط استعمال کرے، نہ زبان کو، اور نہ آنکھ کو۔ میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں بھئی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، میں نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے خود سنا نہیں سنا اس سے۔ تو نہ خود سنا نہ خود دیکھا، لیکن زبان کو پھر بھی اس کے خلاف غلط استعمال کر رہا ہوں، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے فؤاد، دل میں انسان غلط تصورات لاتا ہے، غلط خیالات لاتا ہے کسی کے متعلق بغیر تحقیق کے، قیامت کے دن تمام اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے نا، یہ اعضاء بولنے لگیں گے، یہ اعضاء بولنے لگیں گے، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، زبان بولے گی، ہر عضو بولے گا، گواہی دے گا۔ تو کل اولئک کان عنہ مسئولا،
ہر ایک قیامت کے دن مسئول ہوگا، پوچھا جائے گا. اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقال تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالتا الا لديه رقیب عتید، مگر قریب ہی نگران تیار بیٹھا ہے، نوٹ کرنے والے فرشتے تیار بیٹھے ہیں. رقیب کہتے ہیں نگہبان، نگران، عتید تیار. اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں. نیکی کا کام انسان کرتا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، اچھی بات زبان سے نکال رہا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہی ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، گناہ کی بات زبان سے نکال رہا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہی ہے. تو ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، ہر عمل انسان کا نوٹ ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کوئی بھی زبان سے بات نہیں نکالتا مگر نگران کیا ہے، تیار بیٹھا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جو بول رہے ہیں، کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو یہ بس ہوا میں جا رہی ہے. نہیں، یہ نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آج کل اس کا سمجھنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. کہتے بھائی اتنے اربوں کروڑوں افراد ہیں، ہزاروں قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب کیسے نوٹ ہو رہی ہے؟ آج کل چھوٹے چھوٹے ریکارڈر آ رہے ہیں، سی ڈی آ رہی ہے، ڈسک آ رہے ہیں، اور میموری کارڈ آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں کروڑوں اربوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. تو فرشتوں کے لیے کیا مشکل ہے جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر کرتا ہے. تو انسان سوچ سمجھ کر زبان سے بات نکالے. آگے دیکھیں، فرماتے اے علم، یہ بات جان لو اچھی طرح، انہ ینبغی لکل مکلف ان یحفظ لسانہ عن جمیع الکلام. یہ بات فرماتے اچھی طرح جان لو کہ انہ ینبغی لکل مکلف، کہ چاہیے ہر مکلف کو، مکلف سے مراد انسان، ہم سب مکلف ہیں نا، ہر عاقل بالغ مسلمان مکلف ہے شریعت کے احکامات کا. تو چاہیے کہ ہر مکلف انسان ان یحفظ لسانہ عن جمیع الکلام، وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے ہر طرح کے کلام سے، ہر طرح کے کلام سے زبان کی حفاظت کرے. اب اس میں بھائی ذہن میں بھائی ہر طرح کے کیا اچھی باتوں سے بھی حفاظت کرے؟ نہیں، الا کلاما ظہرت فیہ المصلحہ، سوائے اس کلام کے جس کی مصلحت ظاہر ہے، سوائے ان باتوں کے، گفتگو کے، کلام کے جس کی مصلحت ظاہر ہے. مصلحت ظاہر سے مطلب کیا ہے؟ کہ یا تو وہ چیز کیا ہے، دنیا یا آخرت کے فائدے کا کلام ہے. جیسے اب ہم سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، مسائل پڑھا رہے ہیں، دین کا علم پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی نیکی کی بات کر رہا ہے، واعظ، دعوت، اصلاحی بات، نیکی کی باتیں، یہ سب مصلحت والی چیزیں ہیں. یا کم از کم مباح باتیں، ہم جاتے ہیں گھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں بچوں سے آپس میں، تو وہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ دینی ہو یا نیکی کی ہو، لیکن مباح باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ضروری باتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، چاہے دینی مصلحت ہو، اخروی مصلحت ہو، دنیاوی مصلحت ہو، لیکن وہ بات فائدے والی ہو، تو تب تو انسان وہ بات کرے. لیکن وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلِحَةِ فَالسُنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ. لیکن فرماتے ہیں جہاں پر کلام میں اور اس کے ترک کرنے میں فی المصلحة کلام برابر ہے، وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ، مگر جہاں پر کلام برابر ہو گیا، کس اعتبار سے؟ کہ کلام کر لوں تب بھی یعنی ٹھیک ہے، ترک کر لوں، خاموش رہوں تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں کیا اولا ہے؟ فالسنۃ الامساک عنہ، اس میں اولا ہے کہ انسان رک جائے، نہ کرے وہ بات. آپ سمجھ رہی ہے؟ ایک یہ ہے کہ کوئی نیکی کی بات ہے، ضروری بات ہے، کام کی بات ہے، وہ تو کرنی ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے، بیہودہ بات ہے، بیکار، اس سے تو بہر صورت رکنا ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ وہ بات نیکی کی نہیں ہے، ثواب کی نہیں ہے، لیکن گناہ کی بھی نہیں ہے، کر لوں تو بھی یعنی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ کروں تو بھی حرج نہیں ہے، اس کے نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا، ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ کلام ہوتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں نہیں کروں گا تب بھی مسئلہ نہیں. جی سبق پڑھا تو بات انسان کرے تب بھی حرج نہیں، نہ کرے تو فرمایا اس میں اولا یہ ہے کہ انسان نہ کرے، خاموش رہنا اولا ہے، خاموش رہنا فائدہ مند ہے، یہ بہتر ہے. تو فالسنۃ الامساک عنہ، سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان اس کلام سے بھی رک جائے جس کا فائدہ نہ ہو. کیوں آپ نے روایت میں پڑھا نا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے ایمان کی خوبی میں سے یہ بات شامل ہے، خوبصورتی میں، کہ لا یعنی بات سے بھی بچے. آگے دیکھیں، لأنہ قد ينجر الکلام المباح الى حرام و مکروہ، کیوں رک جائے مباح بات سے بھی، کیوں رک جائے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ قد ينجر الکلام المباح،
بعض مرتبہ مباح بات بھی انسان کو کھینچ کر لے جاتی ہے الی حرام، حرام کی طرف، و مکروہ یا مکروہ کی طرف. عجیب بات فرمائی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کوئی گناہ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، گپ شپ لگ رہی ہے، لیکن فرمایا بعض مرتبہ جو مباح باتیں ہوتی ہیں نا غیر ضروری، کہ ٹھیک ہے وہ گناہ والی نہیں ہے لیکن بس کر رہا ہوں، تو کرتے کرتے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، حرام میں یا کم از کم مکروہ میں. لیکن اسی لیے کہتے ہیں نا کسی کا زیادہ تذکرہ مت کرو. بعض دفعہ ہم کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں کوئی غیبت تو نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے، لیکن آہستہ شیطان غیبت میں لگا دے گا بالآخر. اسی لیے نا کسی کی زیادہ تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے، شیطان اس راستے سے برائی پہ لگا دیتا ہے، غیبت پہ لگا دیتا ہے. تو فرمایا کیونکہ بعض مرتبہ مباح کلام بھی، کثرت کلام انسان کو حرام کی طرف یا مکروہ کی طرف لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے خاموشی بہتر ہے. فرمایا وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ، اور یہ بات کثرت کے ساتھ انسان کی عادت میں شامل ہے. کہ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو مباح بات ہے، جائز باتیں کر رہا ہوں نا، صحیح باتیں کر رہا ہوں. کیا ہوتا ہے جائز باتیں کرتے 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 غیبتیں شروع ہو جاتی ہے، بہتانات شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، کردار کشیاں شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کیا ہے گناہ میں جا کے پڑ جاتا ہے. تو وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ، اور یہ بات انسان کی عادت میں بہت زیادہ ہے. وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، اور فرمایا کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. انسان کے لیے سلامتی سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ انسان اپنی زبان کو سلامت رکھ لے، کانوں کو سلامت رکھے، آنکھوں کو سلامت رکھے گناہوں سے. سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں کہ انسان گناہوں سے سلامت رہے دنیا میں، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ زبان سب سے زیادہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کے دلدل میں لے جا کے پھینک دینے والی چیز ہے. سب سے زیادہ مصیبت زبان ہے. تو زبان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے نصائح فرمائے، اس میں سے ایک کیا تھی، املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے. آگے روایت آپ پڑھیں گے، آج ہم نہیں پڑھ رہے، وقت نہیں ہے، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر، آخرت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. دیکھیں اسی طرح ایک روایت میں آتے ہیں زہر الطالبین میں آپ پڑھ چکے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو فرمایا کہ وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، سلامتی کے برابر انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ غیبت سے متعلق آپ کے سامنے آیتیں آئی، اور پھر غیبت پر امام نووی نے کچھ کلام بھی فرمایا. کلام بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت پر فرمایا ہے. باقی انشاءاللہ حدیث مبارکہ آئندہ سبق میں شروع کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.